پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون جھٹلائیں؟ اہل مکہ. فقط تو تحقیق کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے یعنی ہود علیہ السلام کو، وثمود اور سمود نے یعنی صالح علیہ السلام کو. یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ہر دور میں باطل کو فالو کرنے والے لوگوں نے جھٹلایا ہی ہے اپنے نبی کو. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو ہی جھٹلانا ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ تو ہر دور میں ہوا. وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے. کس کو جھٹلایا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو. وکذب اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی. موسیٰ جو کلیم اللہ تھے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، ان کو بھی نہیں چھوڑا. فَأَمْلَيْتُ تو میں نے ڈھیل دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے ڈھیل دی. لِلْكَافِرِينَ کافروں کو. کیوں ڈھیل دی؟ مزے کر لیں اور اپنے گناہ میں اور بڑھ جائیں. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. جب وہ اپنے گناہوں میں پیک پر چلے گئے تو پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کس طرح ہوا میرا عذاب یا پھر میری سزا. نکیر کا جو لفظ ہے نون کاف را سے ہے. انکار کرنا، نہ پہچاننا، رد کر دینا لفظی معنی ہے. مراد وہ سزا، وہ پکڑ، وہ پھٹکار کہ کوئی ان کو پہچان نہ پائے، جو ان کا حلیہ بگاڑ دے. یعنی ایسا عذاب جو ان کو کچھ سے کچھ کر دے. ابھی آپ نے لیبیا میں جو سیلاب کہہ لیں یا جو طوفان آیا دیکھا آپ نے، اس کی کیا حالت تھی. 30,000 لوگ تو پانی کے ریلے میں بہہ گئے، پتہ ہی نہیں کدھر گئے. سمندر کی زمین میں زلزلہ آیا تو جو پانی تھا نا سارا باہر آیا، ڈیم کے ڈیم ٹوٹ گئے. اتنی سخت اور تیز ہوا تھی، اور وہ جو بگولا تھا ہوا کا، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے سورۃ البقرہ میں، کس طریقے سے وہ گرائنڈر کی طرح کرش کر رہا تھا، جیسے کسی مشین میں گھر پستے جا رہے. ہوا باہر اتنی تیز تھی کہ کوئی انسان اس ہوا کی تاب نہیں لا سکتا تھا. آپ اگر CCTV فوٹیج دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے اس صدی کا بدترین عذاب وہاں ہے. یعنی 100 سالوں میں پوری دنیا میں ایسا عذاب کہیں نہیں آیا جو لیبیا میں آیا. اور لیبیا کیا کافر ملک ہے؟ مسلمان ملک ہے. آپ کو وہاں کی کرپشن پتہ ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک انڈیویجول بیسس پر کس طرح کی کرپشن. بیسک نیڈز کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ کو بیسک نیڈز ملتی ہیں. اور موروکو میں جو زلزلہ آیا آپ نے دیکھا کیسی تباہی وہاں پھیلی. دنیا میں جو ریمائنڈرز آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ میری نکیر اتنی خطرناک ہے کہ حلیہ بگاڑ دے لوگوں کا. لیبیا جو اسٹیٹ ہے نا، یہ جس اسٹیٹ میں یہ تباہی آئی ہے، شاید سالوں لگ جائیں روٹین کی زندگی آنے پر. لوگ اڑ گئے ہیں ہوا کے ساتھ، پتہ ہی نہیں ہے. علاقے کے علاقے صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں. اور میں تو آج کل آیتیں بھی ایسی پڑھا رہی ہوں تو مجھے تو دیکھ کے اتنا خوف آ رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ، 17واں پارہ شروع کیا تو اقترب للناس حسابهم، اور پھر مستقل قیامت کا ذکر، پھر سورۃ الحج اس میں قیامت کا ذکر. ابھی وہ بڑی والی قیامت آئی بھی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں جن کو دیکھ کر دل لرز جاتا ہے. سوچیں اس بڑی قیامت پر کیا حال ہوگا لوگوں کا. یہ جو ہم نے سورۃ الحج کے شروع میں پڑھا کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے، پریگننٹ عورت کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایسے ہی لگ رہا تھا. حالانکہ وہ بڑی قیامت آئی بھی نہیں تھی، یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس جگہ پہ میں ہوتی تو خوف اور دہشت کا کیا عالم ہوتا. گھر سے باہر نکل نہیں پا رہے تھے لوگ. لیکن وہ جو ہوا کا بگولا تھا نا،
اس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ تو کرشر کا کام دے رہا تھا. اس کے بیچ میں تو کوئی گھر آ جائے نا، آپ کو پتا ہے نا، وہ تو پھر ریزا ریزا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، لیکن ہم ڈرتے نہیں. کچھ دن خبروں کی یہ زینت بنے گی کہ لیبیا میں یہ ہو گیا، لیبیا میں وہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایز پر روٹین سب لوگ اپنی زندگی میں محو. پھر میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہتے اتنی معیشت تنگ ہو گئی ہے، کام کاج ہی نہیں ہے، سب لوگ بہت پریشان ہیں، دکانوں میں سناٹے ہیں، بائنگ پاور ہی لوگوں کا ختم ہو گیا ہے. لیکن ان ویران دکانوں میں لوگ موبائل پر بیٹھے ہیں، مستقل پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے سکون بھی نہیں آ رہا. ایک تو کام کاج نہیں ہے، اس کی بے سکونی ہے، دوسرا اس موبائل کی نحوست، یعنی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے جو دل بے سکون ہے. حالانکہ رزق کی تنگی ہو تو اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی جو سزا ہم بھگت رہے ہیں اللہ اس کو دور کر دے. لیکن لوگ پتہ نہیں غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، جاگ ہی نہیں رہا کوئی بھی. عذاب آتا ہے پھر جاگتے ہیں، لیکن اس وقت کا جاگنا کیا فائدہ دے گا؟ جس طریقے کی لوٹ مار چل رہی ہے. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شوہر اور بیوی دونوں چوری کر رہے تھے، پکڑے گئے. ظاہر ہے غربت نے جانے کیا کیا جرم لوگوں سے کروا لیے، اور وہ لوگ جو کبھی جرم نہیں کیے ہوتے، ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے، سیکھا تھوڑی ہوتا انہوں نے کہیں سے، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں. پھر جو ذلت اور رسوائی. اللہ بس رحم کرے ہمارے حالوں پر. آج اس غربت کے ٹائم پر، اس مفلسی کے ٹائم پر، اس معیشت کی تنگی کے ٹائم پر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آر محسوس نہیں کرتے. صفائی کا کہیں کام مل رہا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنے اخراجات کو کم کر لیا، مینیمائز کر لیا. 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے، 1 ٹائم کر لیا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. آج ایسے ہی خوددار لوگوں کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ہمارا ملک چل رہا ہے. آج ہمارے شہر کی حالت کیا کی ہے لوگوں نے، نہ کہیں صفائی ہے. آپ کے گھر کے کچرے کو سڑک پر پھینکنے پر تو کوئی مجبور نہیں کر رہا نا، لیکن آج ہماری قوم کا اب حال دیکھیے، سڑکیں گندی ہیں. کس نے پھینکا کچرا؟ عوام نے ہی پھینکا نا. اور یہ وہ کام ہے جس سے لعنت آتی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، خلاصی. یہ حال ہے ہمارے شہر کا. پھر بھی ہمارا ملک ابھی بھی الحمدللہ اتنا بلیسڈ ہے کہ آج اگر کوئی بھوکا اٹھتا ہے تو سوتا نہیں. اتنی زیادہ چیریٹی ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے بھیک مانگنے والے کم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا ریمائنڈرز کے طور پر. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یکمشت تباہ نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز تو اللہ دے گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور کہیں ہم پر وہ عذاب نہ آ جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَيِّن، تو کتنی ہی من قریۃ بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالمۃ اس حال میں کہ وہ ظالم تھی. دیکھیں وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے ہلاک کیا تو کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ظالم تھی. فہیا تو وہ خاویۃ گری پڑی ہیں علی عروشہا اپنی چھتوں پر. ایسا سخت عذاب آیا کہ چھتوں پر ہی گری پڑی ہیں، یعنی چھت زمین بوس ہو گئی. وبئرن اور کنویں ہیں، یعنی کتنے ہی کنویں ہیں. معطلتن بیکار. معطلتن کا جو لفظ ہے عین طولام سے ہے، زیور سے خالی ہونے کو کہتے ہیں، اور مزدور کے بیکار ہونے کو کہتے ہیں. تعطیل کا لفظ بھی اسی سے ہے. تعطیل کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو. اور چھٹی آپ کو ناکارہ کر دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے.
وبئر اور کتنے کنویں ہیں معطلتن بیکار ناکارہ. ویسے آپ کو پتہ ہے کنویں کو کھودنا کتنا مشکل کام. اتنے کنویں انہوں نے بڑی محنت سے کھودے اور اس میں جھلمل کرتا پانی بھی تھا, لیکن ان کنووں کا کیا حال ہوا؟ آج کوئی پانی بھرنے والا ہی نہیں ہے. یہ تو بیکار ہو گئے, ناکارہ ہو گئے. کوئی اس پانی کو استعمال کرنے والا بچا ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا نا, ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹریولنگ پہ تھے تو صالح علیہ السلام کا کنواں آیا تھا جہاں سے قوم کے لوگ پانی پیا کرتے تھے, اونٹنی بھی پانی پیتی تھی. اسی سے ہی پانی لیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کنویں تو ہیں لیکن اب وہ ناکارہ ہے. وقصر اور کتنے محل ہیں مشید پختہ بلند کیے ہوئے. مشید کا جو لفظ ہے شین یا دال سے ہے. پلاسٹر کرنے کو کہتے ہیں, اونچا کرنے کو کہتے ہیں. بڑی مضبوط بلڈنگز بنائی انہوں نے, بڑے مضبوط قلعے بنائے, محلات بنائے. آج وہ بھی بیکار پڑے ہیں, کوئی ان میں رہنے والا نہیں ہے. تو کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں, ان میں سے کوئی پانی نکالنے والا نہیں ہے, اور کتنے محل ہیں لیکن اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. آج بھی ایسے آثار آپ دیکھتے ہیں نا تباہ شدہ اقوام کے, کتنے مضبوط گھر. ان مضبوط گھروں کو بنانے میں بھی بہت ٹائم لگا ان کو, سالہ سال گزر گئے لیکن گھر موجود ہیں, عبرت کا نشان بنے ہوئے. افلم یسیروا فی الارض, کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے اور obviously ان کے بعد ہماری طرف اشارہ ہے. فتکونا تو ہوتے, لہم قلوب ان کے لیے دل, یعقلون بہا عقل سے کام لیتے ساتھ ان کے. یہاں آپ کو دل کا کام پتہ چل رہا ہے, سوچنے اور سمجھنے کا کام. حالانکہ دل کا کام تو دھڑکنا ہے. فزیکلی ہم دیکھیں تو دل دھڑک رہا ہے, ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے, خون کو پمپ کر رہا ہے, لیکن دل احساس رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا, یعنی یہ دل سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے. او آذان یا کان ہوتے, یسمعون بہا وہ سنتے ساتھ ان کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دل نہیں ہے کہ یہ سمجھے, ان کے پاس کان نہیں ہے کہ یہ سنیں. فإنہا تو بے شک وہ, یعنی بات یہ ہے, لا تعمل ابصار نہیں اندھی ہوتی آنکھیں, ولیکن اور لیکن تعمل قلوب اندھے ہو جاتے ہیں دل, التی فی الصدور وہ جو سینوں میں ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہیں. بہت سارے لوگ جو آنکھوں کی روشنی پائے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو نور نصیب نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا دل بھی منور ہے. دل کا نور بالکل الگ چیز ہے. دل میں نور ہوگا تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. دل میں نور کی طلب ہوگی نا تو بھی اللہ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی. یہاں کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. مسئلہ تو دلوں کا ہے. دل ہی نہیں چاہتے کہ دین کی طرف آئیں, اللہ کی طرف آئیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. مشرکین مکہ جلدی عذاب مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے عذاب تو آئے گا, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب عذاب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس کا ریزن اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک یومن ایک دن, عند ربک نزدیک آپ کے رب کے, کألف سنۃ 1000 سال کی مانند ہے, مما تعدون اس سے جو تم گنتے ہو شمار کرتے ہو. لوگوں کو عذاب جو نہیں آ رہا یا پھر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایک دن کی بھی مہلت دی ہے تو اس کے پاس مہلت کا کتنا ٹائم ہے؟ 1000 سال. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریۃ بستیوں میں سے, أَمْلَيْتُ لَهَا میں نے ڈھیل دی ان کو, وَهِيَ ظَالِمَةٌ حالانکہ وہ ظالم تھے, ثُمَّ پھر أَخَذْتُهَا میں نے پکڑ لیا ان کو, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی پلٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب کو جانا ہے.
قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگوں انما بے شک انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر مبین تھے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کی جو بھی تعلیمات تھی وہ بڑی ہی واضح تھی، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خطرے یعنی قیامت سے خبردار کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ تو نذیر مبین ہیں، آپ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کلیئر ہے، اور آپ بڑے خطرے یعنی قیامت سے خبردار کر رہے ہیں. فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح، دیکھیں شرط ہے ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم. جہاں دو چیزوں کی بات ہوئی آمنو وعملوا الصالحات تو آگے ریوارڈ بھی دو بتائے گئے، لہم مغفرۃ نمبر 1 ورزق کریم اور رزق عزت والا. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے سعوا فی آیاتنا سعی کی ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے ہیں یا پھر ہرانے والے ہو کر، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنم والے ہیں. جو قرآن کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو شعر و شاعری کہتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس میں اختلافات کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. دیکھیں 2 ریزلٹس بتا دیے گئے، ایک ریزلٹ نیک لوگوں کا ہے اور ایک ریزلٹ برے لوگوں کا. یعنی کوئی کنفیوژن ہے، آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ برا کریں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا، کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. نہ سمجھنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ
وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحیم. یہ جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 47، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادار اور فقیر مومن دولت مندوں سے نصف دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگز پر آ جائیں گے، تو یہاں اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا کہ جو لوگ بھی غریب مومن ہوں گے وہ نصف دن، اللہ کے حساب سے نصف دن، ہمارے حساب سے کتنا ہے 500 سال، تو یہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اکاؤنٹس بہت چھوٹے ہوں گے، وہ جلدی جلدی حساب دیں گے اور جنت پہ چلے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ریزن بتایا ہے کہ جو لوگوں کو عذاب میں تاخیر محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، تو وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کو ایک دن کی بھی مہلت دی ہے تو اس کے پاس
تمہارے حساب سے 1000 سال کی مہلت ہے. لیکن اس کے فوراً بعد آیت 48 میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی بستیوں میں سے میں نے ڈھیل دی ان کو حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی قانون مہلت کو ایک دفعہ دوبارہ بتایا گیا اس آیت میں. حالانکہ اسی سے ملتی جلتی آیت آپ ابھی پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن دوبارہ قانون مہلت کو بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے عذاب میں اگر تاخیر ہو بھی رہی ہے تو بھی جو سزا کا مستحق ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا اور پھر اسے آنا اللہ کے پاس ہی ہے. اور 2 ہی رزلٹ ہیں، نیک لوگوں کا اچھا رزلٹ ہے، برے لوگوں کا برا رزلٹ ہے. یہاں جو ہم نے سب سے لاسٹ میں آیت پڑھی آیت نمبر 51، اس میں اگر آپ دیکھیے تو سعوا فی آیاتنا، یہ لوگ بھی سعی کرتے ہیں. سعی کس طرح کی کوشش کو کہتے ہیں؟ انتھک کوشش، ایٹموسٹ اسٹرگل. اگر ہم یہاں تھوڑا سا غور کریں کہ یہ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں اور تھکا دینے والی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں لگ کہاں رہی ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے میں، معاجزین، ہرانے میں. بہت سارے نیک لوگ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جہنم میں جائیں گے. جس کی جو ایفرٹس ہیں نا اسی بیس پر اس کا رزلٹ ہے. دیٹس اٹ، حتمی بات ہی یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کی بھی کوشش ہی دیکھ رہا ہے، جو بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں ہی دیکھ رہا ہے. مسلمانوں کی بھی اللہ کوشش دیکھ رہا ہے اور کافروں کی بھی، جس کی جیسی کوشش اس کا ویسا رزلٹ.